کہ غزوہ ہند کب ہوگا اور اس میں جا کر ہم لوگ کیسے شرکت کریں۔ غزوہ ہند کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں 4-5 روایات آتی ہیں اور وہ نچڑ کے ساری 2 روایات ہو جاتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ فرمایا ہے نسائی کی روایت میں کہ غزوہ ہند ہوگا اور ہندوستان پہ جو لوگ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس غزوے میں شرکت کروں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں وہ شخص ہوں گا جو غازی ہے، اور شہید ہو گیا تو اللہ کے یہاں بخشا جائے۔ اور انہوں نے اس حدیث کو کسی کو سنایا بھی اور انہوں نے دعا بھی مانگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے یہ خوشی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ ایک تو روایت یہ ہے جس کو بہت زیادہ یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ دوسری روایت یہ آتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں حافظ نعیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں غزوہ ہوگا اور جو لوگ اس شخص پہ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے اس حملے سے فارغ ہوں گے اور ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کر لیں گے تو انہیں خبر آئے گی کہ شام میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا، اور اسی میں یہ آتا ہے کہ وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائیں گے۔ یہ جو دوسری روایت ہے نا، اس کو تو محدثین نے مانا نہیں۔ محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ سب واہیات چیزیں، وہ ایک اس پہلی روایت پر بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حملہ جو ہندوستان پر کیا ہے وہ بخشے ہوئے ہیں۔ یہ کون؟ اب جائیے کتابیں کھولیے، خود پڑھو نا یار، خود کیا مشکل ہے تمہیں؟ ریسرچ کریں۔ جتنے بھی اس حدیث کی تشریح میں گئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا جامع آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، وہ یک وقت تفسیر لکھی، حدیث پہ محنت کی، تاریخ پہ محنت کی، فقہ پہ محنت کی، شافعی فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، یہ سارے علوم اللہ نے جمع فرما دیے۔ البدایہ والنہایہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے عنوان یہ باندھا ہے اس پہ ہندوستان کے غزوات کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں قد غزا المسلمون الہند، مسلمانوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا سنۃ 44 فی امارت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کیا گیا تھا 44 ہجری میں۔ 12 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 24 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 6 سال سیدنا علی اور حسن رضی اللہ عنہما کی خلافت رہی ہے، تقریباً 30 سال یہ پورے ہو گئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی ہے کوئی 20 سال، تو 30 اور 14 44 ہو گئے۔ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ہندوستان پہ حملہ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں فجرت ہونا کا امور، وہاں پر بہت چیزیں پیش آئی ہیں، فذکرناہا مبسوطہ، میں نے اسے بڑی تفصیل سے تاریخ میں ذکر کیا ہے، وقد غزاہا، اور ہندوستان میں حملے کے لیے ملک الکبیر، بہت بڑے بادشاہ، السعید، جو بہت نیک بخت تھے، بہت نیک آدمی تھے، محمود بن سبکتگین، سلطان محمود غزنوی جو سبکتگین کے بیٹے تھے، صاحب بلاد غزنہ، غزنہ جن کا دارالحکومت تھا غزنی، وما والاہا، اور غزنی کے گرد و پیش کے علاقے بھی انہی کے تھے، فی حدود 400 400 ہجری کے قریب انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے بہت سے کام کیے، وہ امورم مشکورہ، اور انہوں نے کئی ایسے کام کیے جن پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، وکسر صنم الاعظم، اور انہوں نے بہت بڑے بت کو توڑ دیا تھا، المسمى بسومنات، سومنات کا بت جسے کہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے تلواریں لی، سیوف، ورجع الی بلادہ، اور وہ واپس پلٹے ہیں اپنے وطن غزنی کو، سالمن غانمن، بڑی سلامتی کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا ہے،
اور غنیمت کا مال انہوں نے لیا ہے، اور اس وقت حالانکہ جنگ کر رہے تھے بنو امیہ بھی، لیکن وہ سندھ اور چین وغیرہ کے علاقوں میں تھے۔ یہ صحرا جو پہلی جنگ کا ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے، کون سا حملہ کس نے کیا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی کا یہ پہلا حملہ تھا جو ہندوستان پہ ہوا، یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں، یہ بشارت ان کے حق میں جاتی ہے اور بس۔ دوسرے مورخین جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں وہ حملہ ہے جو محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ آئیں، محمد بن قاسم سے پہلے کچھ اکا دکا مار کے ہوئے ہیں، مگر باقاعدہ اسلامی حکومت کا کسی فوج کو بھیجنا اور ہندوستان پہ حملہ یہ اس زمانے میں ہوا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی مان لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے یہ جو آخری زمانے کا قصہ ہے کہ اس میں پھر سے کبھی ہندوستان پہ حملہ ہوگا، اول تو حافظ نعیم رحمۃ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فقہاء محدثین اسے ہی نہیں مانتے، اور بالفرض مان بھی لی جائے، بالفرض مان بھی لی جائے تو جب یہ حدیث تحریر کرتے ہیں تو نسائی کے شراح، حدیث کے شارحین، وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ مدعی تد۔ مدعی تد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بی بی سی، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جیسے MBBS، اس طرح کا ایک مخفف بنا لیتے ہیں تاکہ پورا لفظ بولنے کی بجائے وہ یاد رہے۔ JT، جہانگیر ترین، JK وغیرہ وغیرہ، اس طرح نام بھی امریکنز بہت بولتے ہیں ایسے۔ اسی طرح مسلمان جو تھے اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے کہتے تھے، صرف ایک لفظ بولتے تھے کہ مدعی تک۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہندوستان پہ کبھی ایسا حملہ ہوگا بھی اور وہاں کے بادشاہوں کو، راجواڑوں کو گرفتار کر کے تم لاؤ گے بھی، تو مدعی تد کا زمانہ ہے۔ مدعی تد کا مطلب یہ کہ میم سے مراد مہدی، حضرت مہدی آئیں گے، اور حضرت مہدی کا آنا میم، یہ تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت قیامت کی بڑی علامات تقریباً شروع ہوں۔ ابھی تک قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں، ہماری صدی میں بھی قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں۔ بہت لوگوں نے تمنا کا اظہار کیا ہے، بہت لوگوں نے کہا کہ اب حضرت مہدی آنے والے ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے جب اسپین سے مسلمان نکالے جا رہے تھے تو اسپین کے صوفیاء خانقاہوں کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، شاید مہدی آ رہے ہیں، مہدی آ رہے ہیں۔ کدھر سے مہدی نے ابھی آ جانا ہے حضرت، ابھی بڑا دور پڑا۔ وحید الدین وحید الزماں لغات الحدیث انہوں نے کتاب لکھی ہے، اصل میں تو انہوں نے ترجمہ کیا ابن اسیر کا ہی۔ لغات الحدیث میں انہوں نے کئی جگہ اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ حضرت مہدی آ جائیں، حضرت مہدی آئیں گے اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہوگا۔ مدعی دال آ گیا تو دال کا مطلب ہے کہ میم سے مہدی، مہدی کے بعد ظہور ہوگا دجال کا، دال انہوں نے وہاں سے لیا۔ دجال کے ظہور کے بعد عین آ گیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے۔ چوتھی علامت وہ یا سے مراد یاجوج اور ماجوج، مہدی، دجال، عیسیٰ اور یاجوج اور ماجوج، یہ چاروں کام واقع ہو جائیں گے۔ اور تد کا مطلب ہے توئے سے طلوع آفتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قرب میں یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور دال سے مراد دابۃ الارض، قرآن میں آیا اس طرح بارے میں اللہ نے فرمایا قیامت کے قرب میں زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا لوگوں، اور وہ اللہ نے خود کہا یکلمہم، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وہ جانور عجیب و غریب چیز ہوگی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل میں اس جگہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے وہ جانور نکلے گا، زمین پھٹ جائے گی۔
وہ کہتے تھے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی اس وقت جا کر ہندوستان کے، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے، پھر کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ سب کچھ سچ ہے، ان میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہوئی ہے جو تم غزوہ ہند کے پیچھے پڑے ہوئے، اور غزوہ ہند ہی رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا پڑھنے کو. جھوٹ بکتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ 100% یقین ہے. ہمیں غیرت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیوں یار ان کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہو؟ میں سیاسی اغراض و مقاصد ہندوستان کے خلاف اب 10 باتیں کریں، دشمن جانے حملے کریں، جو آپ کا جی چاہے کریں، اس مذہب میں دخل نہ دیں یار. اس دین کو خدا کا واسطہ ہے اس جھوٹ کا مرتکب نہ کریں. یہ دین، اس کی حفاظت کسی کی تو ذمہ داری ہونی ہے نا. ملک کی حفاظت نہ کریں تو غدار قرار پائیں، اور دین کی حفاظت نہ کریں اس کے باوجود علامہ اور مولوی اور جنتی اور خاتمہ بالخیر. کیوں بھائی؟ اسے مت کرو ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. اسے کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا. اور اگر فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ہونا بھی ہے تو وہ وقت آئے گا جب اس پہ مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کی حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے ایک قوم آئے گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مذہب جو ہوگا کوئی نہیں، اور ان کے چپٹے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور وہ جب اٹھیں گے تو پہلا مقام اس کا بصرہ ہوگا. اچھا ایک حدیث کی بات اور سنا دیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ہندوستان پہ جہاد ہوگا، تو ہم نے اس سے مراد لیا کہ اس سے بصرہ مراد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہندوستان سے مراد ہندوستان کی طرف یعنی بصرہ مراد دی جاتی تھی. جیسے کوئی کہتا ہے کہ کہاں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے فیض آباد، کہتا ہے کہاں، صدر کی طرف کہ اپارا کی طرف، وہ کہتا ہے 0 پوائنٹ کی طرف. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہندوستان سے مراد ہماری بصرہ ہوتی تھی. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ جو پہلا حملہ کرے گا اس سے ہندوستانی مراد ہی نہیں، اس سے مراد تو ایران کی جنگیں ہیں. ایران پہ جب پہلا حملہ ہوگا، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں بصرہ کا اسی لیے ذکر فرمایا پہلا پڑاؤ ان کا بصرہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت استنبول میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی. یہ سارے واقعات جو ہیں ابھی کئی 100 سال پڑے ہیں. خام خواہ ان حدیثوں کو اپنے اوپر منطبق کرنا سیاسی مقاصد نہ کرو یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا نا، یہ نہ کرو، مہربانی کر کے حدیث پہ جھوٹ نہ بولو. بس اتنی بات.